وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. صحیح بخاری میں امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم میری تعریف میں مبالغہ آرائی نہ کرو یا تم مجھے حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو حد سے بڑھایا، ان کی تعریف میں مبالغہ آرائی کی. فَإِنَّمَا أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا بندہ ہوں. فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو تم کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بارے میں اس چیز کا بہت زیادہ اندیشہ تھا اور خطرہ تھا کہ کہیں آپ کی امت کے لوگ آپ کی محبت میں اور آپ کی تعظیم اور احترام میں حد سے آگے نہ بڑھ جائیں اور مبالغہ آرائی سے کام نہ لیں. یہ دیکھیے، یہ حدیث مبارکہ آپ کے اس اندیشے کو ظاہر کر رہی ہے. آپ نے لوگوں کو منع فرمایا ہے، اور منع اسی چیز سے کیا جاتا ہے جس کے بارے میں اندیشہ ہو، خطرہ ہو. اور منع کرنے کے تعلق سے ایک تو یہ حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں جن میں آپ نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ تم میرے بارے میں کسی قسم کی مبالغہ آرائی نہ کرو، مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ، مجھے میرے مقام اور مرتبے سے آگے نہ بڑھاؤ. جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، اپنی طرف سے تم اس میں اضافے نہ کرو. لیکن یہاں اس حدیث کے اندر جو خاص بات ہے جو میرے اور آپ کے لیے قابل غور ہے، وہ آپ نے عیسائیوں کا ذکر کیا ہے. لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو حد سے بڑھایا. آپ حیران ہوں گے کہ عقیدے اختیار کیے جو عقیدے آج اس امت کے اکثر لوگوں نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختیار کر لیے ہیں. آپ کو مشکل کشا بھی مانتے ہیں، حاجت روا بھی مانتے ہیں، عالم الغیب بھی کہتے ہیں، داتا بھی کہتے ہیں، اور دیگر وہ صفات جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ آپ میں مانتے ہیں. یہ سارے عقائد عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختیار کیے. آج بھی جو بائبل موجود ہے اس میں عیسائیوں کے یہ عقائد موجود ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی کہ وہ عالم الغیب بھی ہیں، وہ مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، وہ حاجت روائی بھی کرتے ہیں. اور پھر اتنا ان کو آگے بڑھایا، اتنا آگے بڑھایا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنایا. بعض نے تو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بعض نے تثلیث کا عقیدہ اختیار کیا، اقانیم ثلاثہ، یہ کہ تین ایک ہیں اور ایک تین ہے، یعنی اللہ تعالی، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، یہ تین ایک ہیں اور ایک تین ہے. اور بعض تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ قرار دے ڈالا، کہا وہی اللہ ہے، وہی الہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص عیسائیوں کا ذکر فرما کے منع فرما رہے اپنی امت کے لوگوں کہ تم اس طرح کا کام نہ کرنا. لیکن افسوس یہ ہے کہ امت کی اکثریت نے آپ باوجود اس کے کہ آپ نے منع فرمایا ہے، آج یہ سارے عقیدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختیار کر رکھے ہیں. اور آپ کو اتنا آگے بڑھایا، اتنا آگے بڑھایا،
ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کی صفات آپ میں مانی، آپ کو عالم الغیب بھی کہا، مشکل کشا بھی کہا، آپ سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، فریادیں بھی کرتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کی صدائیں آپ کو نظر آئیں گی، اور اغثنی یا رسول اللہ، اور ایسی ایسی قوالیاں بنا ڈالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ استغفر اللہ معاذ اللہ. اور کئیوں نے تو اتنا غلو کیا اور اتنا آگے بڑھے کہ آپ کو اللہ کا جز قرار دے ڈالا. کہتے ہیں جی آپ نور من نور اللہ ہے. اگر بات ہوتی نا خالی نور تک کہ آپ نور ہیں تو چلو ٹھیک ہے، بالکل آپ نور ہیں، آپ سراپا نور ہے، آپ کی ولادت نور ہے، آپ کی بعثت نور ہے، آپ کی شخصیت نور ہے، آپ کی تعلیمات نور ہے، آپ رحمت للعالمین بن کر آئے، اللہ نے آپ کو اندھیرے دور کرنے کے لیے روشنی دے کے بھیجا، جو آپ کی پیروی کرے گا اس کو نور حاصل ہوگا. اگر بات خالی نور تک ہوتی تو پھر بھی ٹھیک تھی، لیکن کہا نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. یعنی آپ کو اللہ کا جز قرار دے دیا. انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا اور یہاں انہوں نے نور من نور اللہ کہا، اور بات نور من نور اللہ پہ نہیں ختم ہوئی بلکہ اس سے بھی آگے گئی. کئیوں نے یہاں تک کہا استغفر اللہ معاذ اللہ. اصل میں چونکہ یہ عقائد بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں اور اس بارے میں بتانا ضروری ہے، یہ جو بدعقیدگیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہیں انہوں نے امت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اس سے آگاہ کریں، خبردار رہیں، اور ان غلط عقائد سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھروں کو بچائیں، اپنی عورتوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بچائیں، اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو دعوت دیں اور سمجھائیں کہ بعض نے اتنا غلو کیا آپ کے بارے میں کہ آپ کو اللہ قرار دے ڈالا. ایسے لوگ موجود ہیں. کہتے وہ کہا کہنے والے نے وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، استغفر اللہ معاذ اللہ. اتنا آگے چلے گئے. یہ سارا وہ کام ہے جو آپ نے منع کیا تھا کہ تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا، میری تعریف میں مبالغہ آرائی نہ کرنا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا. اور اگر ہم بات کریں آپ کی ولادت کا جشن منانے کے حوالے سے تو آپ کو یہاں بھی عیسائی نظر آئیں گے. وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی تخیل، یعنی ان کو بھی نہیں پتا، فرضی ایک دن مقرر کر کے 25 دسمبر کا وہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، حالانکہ ان کو بھی حتمی طور پہ ولادت کا دن معلوم ہی نہیں. جس طرح یہاں پتہ نہیں ہے نا کہ آپ کی ولادت کا دن ہے کون سا، اس میں ہی بڑا اختلاف ہے، آپ کی ولادت کا دن ہے کون سا. تو اسی طرح عیسائیوں نے بھی فرضی دن ایک مقرر کیا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، کرسمس ڈے مناتے ہیں. اب یہ مسلمان بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باوجود اس کے کہ آپ نے منع فرمایا تھا آپ کی ولادت کا بھی جشن مناتے ہیں. وہاں وہ کرسمس کے کیک کاٹتے ہیں، یہاں بھی کیک کٹتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے والعیاذ باللہ. اور بدعت جو ہے نا وہ ٹھہرتی نہیں ہے، وہ آگے سے آگے جاتی ہے. کیک بھی کٹتے ہیں، بعض جگہوں پہ باقاعدہ عید کی نماز بھی پڑھی جاتی. لوگوں نے کہا عید ہے نا تو پھر عید کی نماز بھی ہوتی ہے، تو واقعی نماز پڑھنی شروع کر دی بعض جگہوں پہ عید کی نماز. اچھا بعض نے کہا کہ یہ تو عیدوں کی عید ہے، سب سے بڑی عید ہے، تو پھر عید پہ تو قربانی بھی کی جاتی ہے. اب کئی جگہوں پہ باقاعدہ قربانیاں کی جاتی ہیں. یعنی اس کو کہاں سے کہاں یہ معاملہ اتنا آگے گیا. اور کہتے ہیں برتھ ڈے منائی جاتی ہے، وہ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ. تو یہ ساری جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں یہ اصل میں وہ ساری گمراہی ہے، یہ سب مخالفت کا نتیجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نتیجہ ہے. آپ نے منع کیا تھا کہ مجھے اس طرح حد سے آگے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو حد سے آگے بڑھایا ہے. فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہنا. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کے مقام تک نہ پہنچانا اور نہ مجھے اللہ کے برابر کرنا. اللہ کو چھوڑ کر تم مجھے مشکل کشا بنا لو اور مجھے پکارنا شروع کر دو. جو صفات اللہ کی ہیں وہ صفات میرے اندر تسلیم کرنا شروع کر دو. آپ منع فرما رہے ہیں. اور فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں،
ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے بندوں میں آپ عبدیت کے سب سے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، لیکن ہیں تو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ نے آپ کو نبوت دی، رسالت دی، خاتم النبیین بنایا، تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار بنایا۔ تو عزیز بھائیوں، یہ جو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ سب دین کو پسے پوچھ ڈالنے کا نتیجہ ہے اور یہ دین سے اعراض کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم دین پر عمل کریں تو کبھی بھی نہ اس طرح کے عقائد آپ کے بارے میں اختیار کریں اور نہ اس طرح کے جشن منائیں اور نہ اس طرح کے کام کریں، کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پہلے ہی منع فرما گئے۔ کہتے نہیں دکھاؤ منع کہاں ہے، یہ منع نہیں ہے، کتنی بڑی بات آپ نے فرما دی کہ وہ کام نہ کرنا جو عیسائیوں نے کیے ہیں، یہ کتنی بڑی ممانعت ہے آپ کی۔ اب وہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ آگے سے آگے کام ہے، نہیں ایک ایک کام کے بارے میں ہمیں بتاؤ کہ یہ کام منع کہاں ہے۔ حالانکہ عبادت کے معاملے میں ہمیشہ کرنے کی دلیل چاہیے، کرنے کی دلیل چاہیے، عبادت کا کام اس کی کرنے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے، منع کی دلیل نہیں چاہیے۔ لیکن پھر بھی یہ آپ کے ارشادات ہیں جو ہمیں منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں کہ ہم ایسے کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔